اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر آپ کامیاب لوگوں کے زندگیوں کو پڑھیں گے تو اکثر لوگوں کی زندگی کے پیچھے ماں کا کردار آپ کو نظر آئے گا۔ امام غزالی علیہ رحمہ جو بہت بڑے ایک عالم دین تھے، اللہ کے ولی تھے، ان کی زندگی کے پیچھے بھی ماں کا کردار ہے۔ کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ امام غزالی بچپن کے اندر ہی یتیم ہو گئے، اور ان کا ایک دوسرا بھائی بھی تھا احمد غزالی، یہ دونوں بچپن کے اندر یتیم ہو گئے۔ تو والدہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو خوب پیار سے پالا پوسا، ان کا ذہن اسلامی بنایا اور دونوں بیٹوں کو دینی تعلیم دی۔ اب دونوں بیٹے امام محمد غزالی اور امام احمد غزالی یہ دونوں بہت بڑے عالم دین بنے، لیکن طبیعتوں کے اندر فرق تھا۔ امام غزالی ایک بہت بڑی مسجد کے امام و خطیب بھی تھے، وہاں کے واعظ بھی تھے۔ تو امام غزالی ایک مرتبہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور عرض کی کہ امی جان، میں لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو، اتنے بڑے واعظ ہو، ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ کا بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، کیوں؟ تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے، جواب دینے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ اب آپ بھائی کو کہو کہ وہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرے۔ والدہ نے جب اپنے بیٹے سے کہا، احمد غزالی سے، تو بیٹے نے کہا اماں جی اب میں بالکل پڑھوں گا ان کے پیچھے نماز۔ جب نماز کا وقت ہوا، امام غزالی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہی، پہلی رکعت شروع کی تو احمد غزالی بھی پہلی رکعت میں موجود تھے، لیکن جیسے ہی دوسری رکعت امام غزالی نے شروع کی تو احمد غزالی نے اپنی نماز کو توڑ دیا اور علیحدہ نماز پڑھ کر گھر آ گئے۔ امام غزالی جب گھر پہنچے تو کافی پریشان تھے، اور ماں تو بچوں کے چہرے کو دیکھ کر ہی پہچان جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا امام غزالی سے، بیٹا کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ اماں جی اگر یہ بھائی میرا آج نماز پڑھنے نہ جاتا تو بہتر تھا، اس لیے کہ آج تو اس نے مجھے اور زیادہ شرمندہ کیا کہ ایک رکعت پڑھی اور دوسری رکعت میں اس نے نماز توڑ دی۔ اب لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے، تو اس سے تو بہتر تھا یہ گھر کے اندر ہی رہتا تاکہ اور زیادہ جگ ہسائی تو نہ ہوتی۔ تو ماں نے جب پوچھا احمد غزالی سے کہ بیٹا تم نے کیوں نماز توڑی، تو کہا کہ امی جان اس لیے کہ امام غزالی پہلی رکعت پڑھا رہے تھے، اس وقت تو ان کی توجہ اللہ کی طرف تھی، لیکن جب دوسری رکعت پڑھانے لگے تو اس وقت ان کی توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی، دیگر مسائل کی طرف تھی۔ والدہ نے پھر امام غزالی سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگا اماں جی بالکل یہ بھائی میرا سچ کہہ رہا ہے، پہلی رکعت میں تو میری توجہ اللہ کی طرف تھی، اور دوسری رکعت میں کچھ مسائل میرے ذہن کے اندر آنے لگ گئے، وہ بھی شریعت کے مسائل تھے۔ تو والدہ نے ایک آہ کھینچی اور کھینچ کر کہا کہ افسوس تم دونوں میرے کسی کام کے نہیں رہے۔ امام غزالی نے تو فوراً ہی معافی مانگ لی اور کہا کہ امی جان آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، آئندہ میں توجہ اللہ کی طرف ہی رکھوں گا، مجھے معاف کر دیں۔ لیکن دوسرا بھائی کہنے لگا امی آپ مجھ پر کیوں افسوس کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ مجھے تو کشف ہوا تھا، اور کشف سے میں نے جان لیا کہ پہلی رکعت میں اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے، دوسری رکعت میں نہیں ہے، تو اس لیے میں نے نماز کو توڑ دیا۔ تو آپ نے دوبارہ ایک آہ کھینچی اور کہا کہ ایک بیٹا کھڑے ہو کر نماز میں مسائل سوچ رہا ہے، اس کی توجہ بھی اللہ کی طرف نہیں، اور دوسرا بیٹا نماز کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر وہ اپنے بھائی کے دل کو دیکھ رہا ہے، اس کی توجہ بھی اللہ کی طرف نہیں رہی۔ افسوس تم دونوں بھائیوں نے میری محنت کو ضائع کر دیا۔ دیکھیں کتنی اچھی تربیت کی ماں نے، یعنی ان کو یہ سمجھایا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو توجہ اللہ کی طرف ہی رکھو۔ چھوٹے بھائی کو بھی کہا کہ اگر کشف آتے ہیں تو آنے دو، لیکن آپ اپنے بھائی کے دل کی طرف توجہ نہ دو، بلکہ جس کی نماز پڑھ رہے ہو اس کی طرف توجہ دو۔ کتنی اچھی تربیت کی والدہ نے دونوں بھائیوں کی، اس لیے ایک وقت کا بہت بڑا امام بنا امام محمد غزالی، جنہوں نے احیاء العلوم کو لکھا، کیمیائے سعادت کو لکھا، اور بہت سی مشہور کتابیں لکھی۔ تو ان کی تربیت
میں ماں کا اثر نظر آئے گا آپ کو۔ تو اگر ماں اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرے